آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ وہ دن آ گیا جس کا انتظار تھا، وہ شاہکار ہے یا نہیں ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ایس سی او کانفرنس کا کل آغاز ہو رہا ہے۔ چائنیز پرائم منسٹر پاکستان میں آلریڈی موجود ہیں۔ 900 کے قریب جو ڈیلیگیٹس آنے تھے ان میں سے بہت سارے وفود آ رہے ہیں۔ کل کا دن بڑا اہم ہے جب آپ مختلف ممالک کے رشیا، ہندوستان، ایران، ان کے جو بڑے بڑے ریپرزنٹیوز ہیں ان کی آمد کے مناظر دیکھیں گے۔ جو پاکستان کا سیاسی ماحول ہے وہ گرم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کل کے دن 15 تاریخ کو ہنگامہ کرنا ہے کیونکہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی عمران خان کے ساتھ۔ حکومت کی طرف سے کیا تیاریاں ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ ایس سی او کتنا بڑا ایونٹ ہے، چائنیز کا یہاں پر موجود ہونا، اور یہ دیکھیے کہ اس کا ایک پس منظر ہے جس میں ملیشین ریپرزنٹیشن ہوئی ٹاپ لیول کے اوپر، سعودی ڈیلیگیشن یہاں پر آیا انویسٹمنٹ کا، اور اب یہ بڑا فورم ہے۔ تو پاکستان کی جو مقتدر قوتیں ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کی سمت درست ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا یہ ہے کہ سمت درست نہیں ہے جب تک آپ ہمیں ساتھ لے کے نہیں چلیں گے اور ہمارا لیڈر رہا نہیں ہوگا۔ اس پر بھی بات کریں گے، اور ساتھ ناظرین ہم جو دوسرے سیاسی معاملات ہیں آئینی ترمیم سمیت اس سے بھی نظر نہیں ہٹا سکتے۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے پروگرام کے پہلے حصے میں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سردار مسعود خان صاحب، سمیرہ خان نمائندہ خصوصی سما نیوز، پروفیسر ڈاکٹر سلمہ ملک دفاعی تجزیہ کار کاظم یونیورسٹی سے ان کا تعلق، اور کامران یوسف صحافی و تجزیہ کار ہمیں جوائن کریں گے۔ آئینی ترمیم کے اوپر سینیٹر انوشا رحمان ہمیں پروگرام کے آخری حصے میں جوائن کریں گی۔ آئیے اب بات کرتے ہیں سینیٹر شہری رحمان سے۔ امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر، سینئر سیاستدان، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر ریپرزنٹیو۔ شہری صاحبہ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ شہری صاحبہ، اب ایس سی او کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تو کل سے ہو رہا ہے، لیکن چائنیز پرائم منسٹر پاکستان میں موجود ہے، تو یہ خطہ پاکستان کا اب ایک ہب بنا ہے ایک بڑے اکٹھ کا، لیکن جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کوئی اتنا زیادہ، اگر آپ اخبارات کی ہیڈ لائنز دیکھیں، ایک طرف سے پی ٹی آئی کے احتجاج کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف ہنگامے، تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کا اس بڑے ایونٹ کے اوپر کوئی اثر پڑ سکتا ہے تو نہیں؟ پہلے لیٹس گیٹ دس آؤٹ آف دا وے۔ جی بتائیے۔ جی طلعت صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ بالکل پڑ سکتا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے 2014 میں ایسا ہی ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کے دھرنوں نے ایک ایسی ہیجانی کیفیت پھیلائی اسلام آباد کے شہر میں کہ اس وقت جب پرائم منسٹر چین کے آ رہے تھے تو انہوں نے اپنا جو سفر ہے اور وزٹ یہاں پر کینسل کر دیا۔ یہ ایک سب کے ذہن میں بات ہے، خاص طور سے اس تنازع میں کہ آپ جو جس زاویے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، وہ یہ بات یاد ہے سب کو کہ ایسا ہوا تھا۔ اور اب 11 سال بعد اگر چائنا کے پرائم منسٹر پاکستان میں آ رہے ہیں، اور پھر کراچی میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ان کی ہوئی ہیں شہادتیں، تو چائنیز وہاں پہ، تو یہ بات تو سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ سیکیورٹی آپ کا اور پہلی ترجیح ہے۔ میں نہیں سمجھتی کوئی انویسٹر یا کوئی اس طرح کی اس ہائی لیول کانفرنس کی میزبانی جو ہے وہ بھی کسی ایسے ماحول میں ہو سکتی ہے جہاں بے یقینی ہے، یا کوئی پتہ نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے، ڈنڈے چل رہے ہیں، ٹیئر گیس ہو رہی ہے۔ یہ تو کوئی ایک اچھا میسج نہیں ہوگا ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے۔ تو سب نے یہ بات کی ہے جی تواتر سے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہوں یا حکومت کے ایلائز ہوں، سب نے یہ بار بار بات کہی ہے کہ دیکھیے یہ وقت نہیں ہے، آپ 2 دن اپنا احتجاج معطل کر لیں، پھر آپ کے پاس بہت وقت ہے، جو بھی آپ نے کہنا ہے کرنا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں حکومت کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو یہاں اس وقت تو خیر استحکام کی کیفیت ہے اسلام آباد میں، وہ برقرار رہے۔ ہر حالت میں کوئی اونچ نیچ میں سمجھتی ہوں ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت کی موقع ہے، یہ بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں نا تاریخی موقع ہے، سنگ میل بن سکتی ہے پاکستان کے لیے کہ اتنے سالوں کے بعد، کوئی 22-23 سال یا شاید زیادہ کے بعد، پاکستان میں اس نوعیت کی کانفرنس ہو رہی ہے، ہوسٹ میزبانی ہو رہی ہے، ایک خیر سگالی کے ماحول میں اتنے تگڑے وفود آئے ہیں بڑے بڑے نمبرز لے کے اپنے، تو یہ ایک پاکستان میں ایز اے ڈیسٹینیشن، ایز اے جیو پولیٹیکل ریالٹی اس بات کی ہے
کہ لوگ اپنا اعتماد کر رہے ہیں اتنا کہ وہ بڑے بڑے ڈیلیگیشنز اور وفود لے اگر کے میں آئے ہیں، قضا اس کلامی پہ کام چل رہا ہے۔ اگر میں واپس آؤں، آپ نے جو ابھی بیان کیا کہ حکومت وقت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر حال میں یہ جو ماحول ہے سیکیورٹی کا یہ قائم رہے، کیونکہ اگلے 72 گھنٹے جو ہیں وہ بہت بڑے اہم ہیں، اس کی آپ نے وضاحت بھی کی۔ تو میں چاہوں جی گا کہ اگر آپ بتائیں کہ ہر جی حال سے مراد کیا ہے، اگر جتھہ بندی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو پریمپٹ کرے، ڈیفیوز کرے، سیاسی طور پر انگیج کرے، مطلب آپشنز کیا ہیں، یہ مانتے ہوئے کہ دوسری طرف سے کسی قسم کی درخواست یا تنبیہ یا تاکید کو صحیح طریقے سے نہیں لیا جاتا، پروسیس نہیں کیا جاتا؟ دیکھیے، مجھے نہیں پتا کہ آپ اس وقت گزارش بھی کریں اور ڈائیلاگ بھی شروع کریں اور روابط بھی برقرار رکھیں، پی ٹی آئی سے تو ہیں، پارلیمان میں تو ہیں جی، کہ آپ اپنا مؤخر کر دیں پورا جو اس وقت ان کی جو منصوبہ بندی ہے پروٹیسٹ کی، تو مظاہروں کی، اور میں سمجھتی ہوں ان کے مظاہرے کبھی تشدد سے خالی بھی نہیں ہوتے، یہ بھی آپ نے دیکھا ہے، تو وہ مؤخر کر دے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ ہاں کر کے پھر اگر ہاں بھی کریں بفرض محال، تو وہ پھر اس وعدے کی پاسداری بھی کریں گے کہ نہیں، کیونکہ صبح وہاں کے حالات کچھ ہوتے ہیں، شام کو کچھ، اور وہ بڑی تیاری میں ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سیاسی لوگ اس طرح کرتے نہیں ہیں جی، وہ اپنے پیر پر کلاڑی نہیں مارتے، اور جس شاخ پر وہ بیٹھے ہیں، جس کی وہ امید میں لگائے بیٹھے ہیں کہ بس ان کو اقتدار چاہیے یا اور کچھ بھی نہیں، اقتدار اور دا ہائی وے زیرو سم گیم وہ کھیلتے ہیں، تو بھئی آپ اسی شاخ کو کیوں جلانا چاہتے ہیں، اسی درخت کو کیوں جلانا چاہتے ہیں جس پر آپ اتنا تکیہ کیے ہوئے ہیں اس کی حکمرانی کرنے پہ ہر حالت میں کسی قیمت پر؟ تو یہ صورتحال سمجھتی کہ ان کے حوالے سے میں کچھ کہہ سکتی ہوں، کیونکہ ان کا کچھ فرینکلی کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، ان کے اپنے لوگ بھی جو تھوڑے سے سوبر مائنڈڈ ہے، منطقی بات کرتے ہیں پارلیمان میں، وہ نجی محفل میں تو کہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جی، ظاہر ہے کیونکہ ان کو بھی ایک پولیٹیکل کاسٹ بعد میں پے کرنا پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے سب کہیں گے کہ یہ تو پھر سیاسی تنظیم نہیں ہے، یہ تو ہر حالت میں پاکستان کی بھی سلامتی کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں، اور وہ ملک کے وقار یا اقبال کا کچھ نہیں سوچتے، بس ہماری اس وقت تو یہ ٹائمنگ جو ہے تھوڑی سی میں سمجھتی ہوں انہوں نے جان کے بری چنی ہے، اپنے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی، اور حکومت کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہر حالت میں اسے روکیں، سوری، ہر حالت، چاہے وہ سیاسی مذاکرات ہوں یا وہ سیکیورٹی کے حوالے سے رنگ بنا لے زون میں، جو کافی آپ نے دیکھا ہوا ہے، مطلب اسلام آباد اس وقت سخت سیکیورٹی کے دائرے میں اس وقت جکڑا ہوا ہے، اور جکڑنا پڑے گا I'm afraid، کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو یہ میں سمجھتی ہوں ہر حالت میں روکنا پڑے گا، جو ڈھنڈا برداری اور ہیجانی کیفیت ہے، اشتعال نہیں ہو سکتا کا۔ اچھا، ٹورڈز دی اینڈ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں سبسٹینٹیولی، اس سمٹ سے بہت سی توقعات بھی وابستہ ہیں، لیکن اگر آپ کو ٹاپ 3 چیزیں پاکستان کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنی ہوں کہ پاکستان اس سمٹ کے اختتام پر اس کو کیا ملنا چاہیے، تو وہ کیا ہوں گی؟ دیکھیے، ایک تو یہ میزبانی ہے، یہ زیادہ تر باہمی، تو اس میں آپ کے اگریمنٹس ہو سکتے ہیں، مگر یہ بائیلیٹرل تو نہیں ہے جس میں اکثر و بیشتر آپ کے بہت بڑے معاہدے ہوتے ہیں، لیکن تیاری کی گئی ہے اسی طرح کی کوشش ہو جتنے بھی باہمی معاہدے ہو سکیں وہ ہو جائیں، خاص طور سے چین اور روس کے ساتھ پہلے بھی بات چیت رہی ہے، سب کے ساتھ منصوبہ بندی چلتی رہی ہے، اور ماحول ایک اس کی سیٹنگ جو ہے ماحول اچھا ہوا ہے، کیونکہ پہلے سعودی انویسٹرز آئے، آپ نے ان کے وفود دیکھے، اس کے پہلے ملیشیا کی یہاں آمد تھی، تو ایک مومنٹم بن گیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں یہ بہت ایسا مومنٹ ہے، اسٹریٹجک مومنٹ ہے، جیو پولیٹیکل یوریشین مومنٹ جسے کہ، کیونکہ ایشیا کا مستقبل جو ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہاں ساری اکنامک گروتھ کی ٹریجیکٹری چل رہی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ جی یوریشین مومنٹ کو آپ لیوریج کریں اور اپنے آپ کو ایسا پیش کریں کہ یہ سٹیبل ایک ملک ہے جہاں کنٹریکچول اور دوسری شرائط جو ہیں وہ مستحکم رہتی ہیں، ایک لیول پہ رہتی ہیں، انویسٹر آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں اس ملک میں کیوں انویسٹ کروں، آپ کو کمپیٹیٹو ماحول دینا پڑے گا،
ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہو سکتی ہے، اور اگر یہ خوش اسلوبی سے نکل گئی تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی ایک میرے لیے میں سمجھتی ہوں پاکستان کے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات کہ جی گوادر کی آپ دیکھ رہے ہیں پورٹ کی ایک لانچنگ ہے ورچوئل، وہ بہت اہم ہے، اور اہمیت کا اس لیے متحمل ہے کیونکہ اس وقت بھی ساری دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ پورٹس جو ہیں، جو مین آپ کی تھروفیئرز ہیں، آئل لینز، شپنگ لینز، وہ اس وقت انڈر پریشر ہیں، اور کانفلکٹ کا بھی، تشدد کا بھی، عسکریت کا بھی ایک منظر بن سکتے ہیں، خاص طور سے مڈل ایسٹ کی جو جنگیں چل رہی ہیں، شروع ہو گئی ہیں، اور ساؤتھ چائنا سی میں بھی ملاکا اسٹریٹ پھنستی ہے۔ تو یہ ایک نیا آلٹرنیٹ متبادل روٹ ہے جو بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے، اور چین نے اسی کو لے کے، جب زرداری صاحب نے یہ کمفرٹ دیا تھا چائنا کو، اسی کو لے کے آگے سی پیک کا پورا منصوبہ کیا۔ تیسری بات میں یہ کہوں گی کہ آپ کی سگنلنگ بہت امپورٹنٹ ہے، جو اس وقت آپ کریں کہ ہم فالو تھرو کریں گے، جیسے ML1 کی بات ہو رہی ہے آگے لے جانے کی، تو یہ اس کو پٹری پہ رکھنا ہے۔ ہر پروجیکٹ کو جو شروع ہو رہا ہے اس کو فوٹو اپرچونٹی سے آگے لے جا کے ایک بڑی محنت کے ساتھ اور کوآرڈینیشن کے ساتھ، جو ڈیسک فنکشن کر رہا ہے، مثلا چین ہے یا ترکمانستان، جو بھی جس ملک میں آپ، رشیا میں رہے، آپ کو فالو تھرو کرنا ہے، انویسٹمنٹ فالو تھرو، سنگل ونڈو، پھر ان کو ٹیکس جو ان کو انوائرمنٹ چاہیے کمپیریٹیو ہونے کا، وہ آپ کو دینا پڑے گا، نہیں تو یہ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ ایک بہت بڑی فوٹو اپرچونٹی بن کے رہ جائے گی۔ اور چوتھی بات میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے خطے میں ایک موقع ہے، بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انڈین فارن منسٹر آئے، آپ کو زیادہ میں نہیں سمجھتی ہلکان ہونا چاہیے ان سے کوئی پیش رفت یا گزارش کرنے کی، کیونکہ انہوں نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے کرنا ہے۔ اگر وہ تنگ نظری سے آگے چلنا چاہتے ہیں جو مودی سرکار نے دکھایا ہے ابھی تک، تو وہ ایسے، اگر وہ اپنا ویژن تھوڑا وسیع تر کرنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں امن کی ضرورت ہے 21ویں صدی کو اور ان کے خطے کو، تو وہ آگے بڑھیں گے اور وہ خود پہل کریں گے، پھر آپ کو بہت ویلکم کرنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ سینیٹر شہید رحمان کی اسسمنٹ سن رہے تھے کہ اسلام آباد کے اندر جو بہت بڑا سمٹ اکٹھ ہے اور چائنیز پرائم منسٹر بھی موجود ہیں، اس کے تناظر میں حکومت وقت کی ذمہ داری کیا ہے اور توقعات کس قسم کی ہیں۔ ہمارا پروگرام جاری ہے۔ آئیے ناظرین، اب SCO کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس سردار مسعود خان صاحب، امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر، AJK کے سابق صدر بھی موجود ہیں، ان کا شکریہ۔ پروفیسر ڈاکٹر سلمہ ملک، دفاعی تجزیہ کار، پروفیسر قائدین یونیورسٹی، ان کا بھی شکریہ، اور کامران یوسف، صحافی تجزیہ کار، ان کا بھی شکریہ۔ سمیرہ خان ہماری رپورٹر ہیں جو ہمیں جوائن کر رہی ہیں، وہ اس مدعے کو بہت دیر سے کور کر رہی ہیں، ذرا ان سے لیٹسٹ ہم لے لیں۔ سمیرہ، سو ٹیل اس، جو ہمیں پتہ ہے وہ تو پتہ ہے، اس کے علاوہ جو ماحول ہے اسلام آباد میں وہ کیسا ہے، کیا توقعات ہیں اور کیا خدشات ہیں؟ گو ہیڈ۔ بہت شکریہ طلعت صاحب۔ اس وقت اسلام آباد میں اگر میں یہ کہوں کہ اس کو ایک تہوار کی طرح لیا جا رہا ہے، اور اس کا تہوار کی طرح منایا جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قریباً پاکستان لگ بھگ کوئی 30 برس کے قریب کسی بہت بڑے ایونٹ کی، ملٹی لیٹرل فورم کی میزبانی کرنے جا رہا ہے، اور وہ بھی ایسے حالات میں کہ جب کہ گلوبلی ایک نیگیٹو پکچر پینٹنگ جو ہے وہ پاکستان کی جا رہی ہے، اکانومی وائز، سیکیورٹی وائز اور پولیٹیکلی وائز، پولیٹیکل سیناریوز کے حساب سے۔ لیکن اس وقت جو اہم خبر ہے کیپٹل آف پاکستان سے، وہ یہ کہ چائنا کا ایک انتہائی اہم وفد جو ہے وہ پاکستان میں اپنے بائیلیٹرلز شروع کر چکا ہے۔ آپ نے ایکٹیویٹیز دیکھ بھی لی، ان کا پاکستان میں آنا، ان کا ایک خیر مقدم کیا جانا، پرتپاک استقبال ہوا، پھر ان کا خود کا میسج ایک ٹچنگ میسج تھا پاکستان کی عوام کے لیے، اور اس کے بعد ان کی 1-on-1 ملاقات ہوئی پرائم منسٹر شہباز شریف سے، پھر وفود کی سطح پر ملاقات ہوئی، پھر MOU سائننگ سیریمنی، پھر ان کی پریس کانفرنس، اور اس میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ایک بہت بڑے میڈیا سینٹر کا بھی افتتاح کیا آج، جو ملکی اور غیر ملکی نمائندوں کے لیے ہوگا، جو کل سے وہاں پر کام شروع کریں گے اپنا باقاعدہ۔ اور اس تمام تر سیناریو میں یہ بتاتے چلیں کہ آج کے دن میں ابھی منگولیا کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ اپنے وفد کے ساتھ، منگولیا کا جو وفد ہے وہ پاکستان لیٹ نائٹ پہنچ چکا ہوگا، اور کل کے دن میں باقی تمام ممالک جو ہیں وہ پاکستان آ چکے ہوں گے۔ میں کوئکلی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی نمائندگی چین، روس، بیلاروس، قزاقستان، کرغزستان،
ترکمانستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزرائے اعظم ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایران کے پہلے نائب صدر اور ہندوستان کے وزیر خارجہ ان کی نمائندگی کریں گے۔ منگولیا کے وزیر اعظم مبصر ریاست کے طور پہ شامل ہوں گے اور وزراء کی کابینہ کے نائب چیئرمین اور ترکمانستان کے وزرائے خارجہ مہمان خصوصی کے طور It's a big event. آپ نے چائنا کی بات کی اور انڈیا پر بھی بات کریں گے. Let us open the debate. سردار صاحب آپ سے میں بات کا آغاز کروں گا. جو چین کے پرائم منسٹر 11 سال بعد پاکستان میں آئے تو جو ان کا ہینڈ شیک ہے آرمی چیف کے ساتھ وہ ان اے وے نہ ختم ہونے والا ہینڈ شیک بنا. وہ کافی دیر تک چلتا رہا, 16-17 سیکنڈ چلتا رہا. تو اب سارے اس کے اوپر بات کریں تو ذرا آپ اس ہینڈ شیک کی توانائی اور اس کی طوالت کے حوالے سے جو سمبلزم ہے اس کو پاکستان چین کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں, تعلقات کے تناظر میں؟ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان اور چین کے دفاعی تعلقات خاصے مضبوط ہیں, اور اگر اس قسم کا کوئی ہینڈ شیک ہوا میں نے نہیں دیکھا, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کا ایک جواز ہے, کیونکہ جہاں پاکستان اور چین کے درمیان معاشی تعاون ہے, اس کے بعد بین الاقوامی سلامتی کے مسائل کے اوپر دو طرفہ مذاکرات اور دو طرفہ تعاون رہتا ہے, وہاں دفاعی تعلقات ہیں. اور دفاعی تعلقات جو ہے ان کا تعلق جو ہے جو اسلحہ سے ہے, اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے پلیٹ فارم ہیں وہ ایئر فورس سے متعلق ہوں, آرمی سے متعلق ہوں, نیوی سے متعلق ہوں, تو ہمارے بہت ہی گہرے روابط ہیں. تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ اس ہینڈ شیک کے کرتے وقت ساتھ پرائم منسٹر بھی کھڑے ہوئے تھے, تو ان کی پہلے میٹنگ ہو چکی تھی, ان کا اپنا, تو اٹس ناٹ کہ صرف آرمی چیف کے ساتھ. لیکن آج کل کے تناظر میں یہ دورہ کتنا اہم ہے, کنسیڈرنگ کہ ہمارے بارڈر کے اوپر کیا تلاطم ہے, کیا مسائل ہیں, چین اور امریکہ میں انتخابات ہونے والے ہیں, کتنا بڑا ایشو ہے. سو ہاؤ سگنیفیکنٹ از دس وزٹ؟ جی بہت سگنیفیکنٹ ہے, اور ساتھ صرف یہی جو آپ نے باتیں کی ہیں صرف یہی نہیں ہے, بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے جیسے یہ وزٹ قریب آ رہی تھی تو اینٹی چائنا ٹیررسٹ اٹیکس جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہونے لگ گئے. کراچی ایئرپورٹ کے باہر کا حادثہ, پھر بلوچستان میں جو ایک کول مائن کے اوپر کیا ہے, آل دوز میں انفارچونیٹلی نان پاکستانیز تھے, بٹ یہ اس طرح کی سیٹ اپ کیا گیا ہے جس سے فیل ہو کہ ہماری سیکیورٹی کے حالات بہت خراب ہیں. تو چائنا اسپیسیفک دہشت گردی کے جو واقعات ہیں یا ان سے ریلیٹڈ جو ہیں, جی بالکل, تو وہ ایک ڈیٹرنس کے طور پہ یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان از ناٹ سیف انف اے کنٹری کہ یہاں آیا جائے, کسی طریقے سے یہ سارا پروسیس ریٹارڈ ہو جائے. ہینڈ شیک اس کا جو استعارہ ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از انشیکیبل, مطلب آپ کوشش کریں لیکن اٹ از انشیکیبل, اٹ از آلسو پتہ نہیں انہوں نے سوچا نہیں سوچا, لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہے تجزیاتی طور نہیں, اور اٹس اے سول ملٹری مکس. جی اٹس ان دی پرائم منسٹرز. لیٹ می ہیئر سول کامران ہیز اے پوائنٹ ٹو میک. گو اہیڈ, بتائیے. آئی تھنک سمبلزم آف کورس اٹ از ویری امپورٹنٹ, لیکن جو ڈاکٹر صاحبہ نے پوائنٹ ریز کیا کہ میں اس کو آئی تھنک یہ جو 6 اکتوبر کراچی والا واقعہ ہوا بڑا افسوسناک واقعہ اور ہمارے لیے امبیرسنگ سچویشن بھی ہے, اور وہ کلیئرلی آئی تھنک وہ ایک انسیڈنٹ تھا جس کا پرپز جو تھا وہ انڈرمائن کرنا تھا ایس سی او کے اس کانفرنس کو اور اس بائی لیٹرل وزٹ کو. آئی تھنک ہیڈز آف ٹو دا چائنیز گورنمنٹ, ان کے اندر ایک اسٹریٹجک پیشنس ہے. اس کے باوجود کیونکہ یہ مجھے پتا ہے کہ آئی تھنک ڈپلومیٹک سرکلز میں جب یہ واقعہ ہوا اور دفتر خارجہ میں بھی ایک بے چینی تھی کہ کہیں یہ وزٹ جو ہے وہ ملتوی نہ ہو جائے یا اس کو ڈاؤن گریڈ نہ کر دیں. آئی تھنک چائنیز نے ایک بڑا کلیئر میسج دیا ہے کہ کم واٹ میں کہ ہم ایٹ لیسٹ پاکستان کو ایسے نہیں چھوڑیں گے. سمبلزم کو دیکھیں تو کلیئرلی آپ کو لگتا ہے کہ ہم امریکہ کو تو نہیں چھوڑنا چاہتے, لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ مستقبل ہمارا جو ہے وہ چین کے ساتھ ہے. ہاں پرابلم اس کے اندر یہ ہے کہ جب ہم سمبلزم کی اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں, ڈونٹ فرگیٹ کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں. آئی ایم ایف کا جو ڈیٹیل سٹاف جو 40 پیج کی رپورٹ آئی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے ہم سیکنڈ فیز کی آپ بات کر رہے تھے, اس میں انہوں نے اسپیشل اکنامک زونز, اسپیشل ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز, اس پر انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ نے کوئی انسینٹیوز نہیں دینے. تو کلیئرلی فیز آؤٹ کرنا ہے آپ نے. تو یہ جو 3 سال ہیں اس میں پلان آپ نے بی اے بگ چیلنج فار پاکستان کہ کیسے سی پیک کو آپ ایکسپیڈائٹ کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہماری ٹانگیں 2 ہیں اور بوٹس 3 ہیں جن کے اندر ہم نے سواری کی ہوئی ہے, لیکن ایس سی او ایک بڑا فورم ہے, ہندوستان کا فارن منسٹر پاکستان میں موجود ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور پروگرام کے اگلے حصے کے آخری پارٹ میں ہم بات کریں گے کہ ایس سی او کس قسم کی تنظیم ایوالو ہو رہی ہے. اس کے اندر 3 بڑی اکانومیز اور بڑی پاورز ہیں, اس کے بعد 2 میڈیم سائز پاورز ہیں اور پھر چھوٹی ریاستیں ہیں. اور اس کے اندر سارے ایک طرح سے نہیں سوچتے ہیں, بلکہ دشمنان بھی جو ہیں وہ بھی ایک ہی ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے. تو یونیک ہے یہ باڈی. بریک کے بعد
اسلام آباد ایک بہت بڑے بین الاقوامی ایونٹ کا ہب بنا ہوا ہے اور بڑی چہل پہل ہے. ہماری رپورٹر سمیرہ خان نے اس کو تہوار کا نام دیا. تو تہوار کا نام آپ نے دیا سمیرہ، ذرا بتائیے گا کہ سبرامنیم جے شنکر ہندوستان کے فارن منسٹر پاکستان میں آ رہے ہیں کل، اس سے متعلق کیا توقعات ہیں؟ ابھی میں شہری رحمان صاحبہ سے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ گزارشات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات کرنی ہوگی تو کر لیں گے، نہیں کرنی ہوگی تو نہیں کریں گے. یہ نہیں کہا کہ کھسمانو کھائیں، لیکن یہ ضرور کہا کہ وی آر کول اباؤٹ اٹ. تو کیا حالات ہیں فارن آفس کے اندر سے، کیا خبریں ہیں؟ جی بہت شکریہ طلعت صاحب. اس میں سب سے پہلی تو شاید ایک کورسپونڈنٹ کی حیثیت سے میری ایک ذمہ داری سب سے پہلی یہ بنتی ہے کہ اس وقت میں نے بہت سارے اینالسٹ کو بھی یہ بات کرتے دیکھا کہ بائیلیٹرل بھارت کے ساتھ ہونی چاہیے، پاکستان کو پہل کرنی چاہیے، یا اس طرح کی کچھ باتیں ہیں. تو ڈپلومیٹک اگر ہم نارمز کے حساب سے دیکھیں تو جب بھی ایس سی او یا ایسا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے ہوسٹ کے لیے بائیلیٹرل ملاقات کی درخواست ممبر ممالک دیتے ہیں جو اس جگہ پر اٹینڈ کرنے جاتے ہیں. جیسے چین کی جانب سے ہمیں آئی ہے بائیلیٹرل ملاقات کی درخواست، روس کی جانب سے ہے. اس طرح سو اینڈ سو اگر بھارت کی جانب سے بائیلیٹرل ملاقات ان دا سائیڈ لائن ون آن ون ملاقات کی یا وفود کی سطح پر ملاقات کی ریکویسٹ نہیں آتی تو پاکستان ایز اے ہوسٹ اس کے لیے نہیں جا سکتا، پہل نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ کہ اس میں ایک بڑا ایک فارمل سا ان کا ایک ریلیشن ہوگا فرام ہوسٹ ٹو گیسٹ کہ وہ ایک ہینڈ شیک کریں گے، اور اگر انہوں نے اپنے ہاتھ نمستے کی طرح اس طرح کیے تو ظاہری طور پہ پھر ہوسٹ کو بھی اسی طریقے سے انہیں گریٹ کرنا پڑے گا. مگر اس بات پر بھی شاید آگے آ کر کوئی بحث مباحثہ ہو، اس لیے میں پہلے سے کلیئر کر رہی ہوں کیونکہ گوا جب اس وقت کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری گئے تھے پچھلے سال تو تب بھی یہ بات زیر بحث آئی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری نے جے شنکر کے نمستے کے جواب میں شاید نمستے کیا، مگر وہ ان کی سندھی ثقافت سے ریلیٹڈ ایک چیز تھی جو انہوں نے آپٹکس جو ہیں وہ اتنا کلیئرلی اور اتنا کلوزلی دیکھا جائے. وہ جو سمیرہ اور میں بھی گوا میں موجود تھا وہ جب کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں جے شنکر صاحب نے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو ریاستی انتخابات ہوتے رہتے ہیں کہ ہینڈ شیک نہ کرنا پڑے، تو جتنے باقی ڈیلیگیٹس تھے ان کو بھی نمستے کیا، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہاں پر بھارتی صحافی کہہ رہے تھے کہ وہ کیمرے کے اوپر بلاول بھٹو زرداری سے ہینڈ شیک نہیں کرنا چاہتے تھے. حالانکہ ایک دن پہلے رات کو جو انہوں نے ڈنر ہوسٹ کیا تھا وہاں پہ انہوں نے مسافہ کیا، گپ شپ بھی کی، یہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو یہ ویسے بھی بہت کاوش کے ساتھ یہ معاملات طے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے اپنے وزیر اعظم نے نتن یاہو کے ساتھ ہاتھ نہ ملانے کے لیے جو تکلیف دہ عمل انہوں نے بتایا ہمیں، اتنی مشکل کے ساتھ انہوں نے پلان کیا تھا. تو سردار صاحب سے ہولڈ آن سمیرہ، سردار صاحب یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے، لیکن جیسا سمیرہ کہہ رہی تھی کہ بائی لیٹرل ریکویسٹ بھی ہیں. ہندوستان کے وزیر خارجہ نے چلنے سے پہلے بہت عرصہ پہلے کہہ دیا تھا جی کہ یہ بائی لیٹرل تو آپ اس کو بھول ہی جائیں. تو اس میں کیا ہم واقعتاً صرف اس کو ملٹی لیٹرل فورم میں ایک کلینکل پارٹیسپیشن کے زاویے سے اس کو دیکھیں یا اس کی کوئی اور تشریح بھی کی جا سکتی ہے؟ گو ہیڈ. جو آپ کی کورسپونڈنٹ نے تہوار کا لفظ استعمال کیا وہ اس لیے درست ہے کہ صرف چین کے وزیر اعظم نہیں آئے، روس کے بھی آئے ہیں اور یہ بہت اہم پیش رفت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے اتنے وزرائے اعظم آئے اتنے عرصے کے بعد، تو یہ تہوار ہونا چاہیے. پاکستان کے لیے علامتی اہمیت بھی ہے اور معنوی اہمیت بھی ہے اور اس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے. جو ہندوستان کے بارے میں جو ہے جو باتیں پہلے کہی گئی ہیں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اتنا اضافہ کروں گا کہ وہ آئے ہیں، ہمیں بہت مہذب انداز میں ان کا استقبال کرنا چاہیے اور اس کے بعد ان کے جو بھی اشارے کنائے ہوں ان کو کوئی ضرورت سے زیادہ اس کا رد عمل نہیں دینا چاہیے، اور کیونکہ وہ ہمارے گھر میں آئے ہیں اور ایک متصل بڑے ملک کے وہ ایک وزیر خارجہ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے تنازعات اپنی جگہ پہ موجود ہیں وہ پس منظر موجود ہے. لہٰذا جو یہ کہا گیا، یہ صلاح دی گئی ہے وہ درست ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ سنہری موقع ہے کہ کوئی گفتگو کا آغاز ہو جائے، کیونکہ ہمارے تعلقات منقطع ہیں، کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، تو تھوڑا سا کوئی ماحول پیدا کرنا چاہیے. لیکن اگر ان کی طرف دیکھیں کہ بالکل ہٹ دھرمی ہے، جیسے کہ انہیں دلی میں چلنے سے پہلے کہہ دیا تھا، یا وہ تلخ بیانات دیتے رہے ہیں، یا رعونت ہے، خاص تمکنت سے وہ اس بات کو کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے، تو پھر یہ ہے کہ آپ بھی اپنے وقار کا خیال رکھیے گا. وزیر اعظم نریندر مودی کو آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ پاکستان کا فورم نہیں ہے،
یہ دنیا کے بہت 10 بڑے ممالک اور اس خطے کے یوریشیا کے 10 بڑے ممالک کا جو ہے ایک فورم ہے. یہ سمبلزم کہ ہم نے یہ اپنے پرائم منسٹر کے لیول کے اوپر ہم نے نہیں اس کو ٹریٹ کرنا. ٹھیک ہے یہ اہم فورم ہے لیکن وی آر بگ پلیئرز آن بگر فورمز. تو یہ اس کا سمبلزم اس کی 2-3 چیزیں ہیں. امبیسڈر صاحب جو فرما رہے ہیں بالکل بلا شبہ بات صحیح ہے. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ انڈیا ویسے ہی چاہ رہا ہے کہ ایس سی او پروسیس کو کسی طریقے سے وہ چیک اینڈ بیلنس کر کے رکھے. پچھلے سال جو انہوں نے آن لائن کانفرنس کی، کووڈ بھی نہیں تھا بٹ انہوں نے ایک اپنا الگ قسم کا شاہکار بنانے کی کوشش کی. اس دفعہ انہوں نے جے شنکر صاحب کو بھیجا ہے. دوسرا اس میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے جو ریٹرک اینٹی پاکستان ریٹرک اتنا ہائی کر کے رکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے اپنے اس ریٹرک سے بیک ٹریک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ اپنی پوزیشن کے خود ہی ایک طرح سے ہاسٹیج ہوئے ہوئے ہیں. اینڈ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ظاہر ہے بھارت کی سرزمین پہ بھی وہ یہ نہیں ایڈمٹ کر سکتے، پاکستان آپ کے بھی وہ کھلم کھلا اس طرح کی بات نہیں کر سکتے، اور اب میڈیا پریزنس بھی بہت زیادہ ہے. پر کہیں نہ کہیں بائیلیٹرل گفتگو کا ہلکا اپنے الفاظ کی جال میں پھنسے ہوئے. لیکن مسعود صاحب کا ماننا یہ کہ رونت و تمکنت بھی ہے. وہ تو بہت زیادہ ہے. آئی تھنک اس میں ایک جو چیز آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پرائم منسٹر انڈیا کے کیوں نہیں آئے، ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو کاؤنسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ ہے، دس از دا سیکنڈ ہائیسٹ فورم ایس سی او کے اندر. پاکستان اور انڈیا جب اس طرح کی کاؤنسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے تو یوزلی وی سینڈ فارن منسٹرز، اور جب سمٹ میٹنگ ہوتی ہے ہیڈز آف اسٹیٹ لیول کی تو تب پاکستان اور انڈیا اپنے پرائم منسٹرز بھیجتے ہیں. تو یہ تو بڑا کلیئر، اور پاس بھی اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کی طرف سے فارن منسٹرز. لیکن کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ پرائم منسٹریل لیول کے اوپر شرکت دوسرے ممالک کی کتنی ہے اور وہ پش اوورز نہیں ہے، رشیا ہے، چائنا ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر دیکھیں یہ جو جب کنفرم ہوا کہ انڈیا کے فارن منسٹر آئیں گے، دیٹ واز آلسو اے سرپرائز فار ایون انڈیا کے اندر جو جرنلسٹ کمیونٹی تھی، پاکستان کے دفتر خارجہ بھی سرپرائز تھا. تو اس لیے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بات چیت نہیں کریں گے، صرف ایس سی او کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے جو فارن منسٹر بلاول بھٹو گئے تھے گوا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ آئی تھنک آپ کہہ سکتے ہیں ایک اسمال اسٹیپ ضرور ہے ٹوورڈز، آپ کہہ لیں کہ تھوڑی سی برف جو ہے وہ پگھلی، کہ انڈیا کے ایٹیچیوڈ میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے، ورنہ تو کمپلیٹلی پاکستان کو انڈیا کے رویے میں تبدیلی پاکستان کے فیور میں ذرا کم. اور میرا اپنا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو پاکستان سے ڈی ہائفینیٹ کر کے ایک الگ ڈائنامک کریٹ کرنا چاہتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان از ناٹ آل دیٹ امپورٹنٹ فار اس. تو ایک وہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایس سی او بائی اٹ سیلف از پرابلمٹک وین اٹ کمز ٹو رشیا، چائنا اور پھر امریکہ کی ایکویشن. تو انڈیا وہاں بھی سگنلنگ کر رہا ہے کیونکہ وہ ملٹی پرونگڈ پلیئر ہے، تو وہ بہت جگہوں پہ دیکھ رہا ہے. پاکستان کے لیے چیز بہت ڈفرینٹ ہے. پاکستان جس طرح اپنا میسج کنوے کر رہا ہے وہ بہت ڈفرینٹ طریقے سے. انڈیا 2 کشتیاں کیا 10 کشتیوں کا سوار ہے، اور بڑے آرام سے ان کشتیوں کو وہ کسی طریقے سے اسٹے کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اس کی ایک پوزیشننگ ایسی ہے، تو وہ اس کمفرٹ زون میں ہے. سو لیٹس ہوپ کہ جے شنکر صاحب کی جو وزٹ ہے وہ یہاں کے کوئی زہر بھجے تیر نہیں چلاتے جو کہ یو این میں ہوتا رہا ہے اور اس کے مطابق. لیکن آپ کے پاس وقت ہو تو میں آپ کے پاس وقت ہو تو میں 2 نقطوں کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. جی ہمارے پاس بہت وقت ہے، یعنی تقریباً 70 سیکنڈ ہے. جی فرمائیے. جی تو میں اس کا خیال رکھوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان کوارڈ کا ممبر ہے اور وہ ایک سگنلنگ بھی کر رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کو کہ جی میں پورے کے پورا ایس سی او کی مدد نہیں کر رہا یا اسے سپورٹ نہیں کر رہا یا انڈورس نہیں کر رہا. دوسرا یہ ہے کہ ایک نیا عالمی نظام ابھر رہا ہے، ایس سی او بھی ہے اور ساتھ جو ہے برکس بھی ہے. تو مغرب جو ہے بہت تشویش سے اس پوری کی پوری تنظیم کو دیکھ رہا ہے. تو ہندوستان جو ہے اس لیے نریندر مودی نہیں آئے کہ وہ ان کا پچھلا رویہ بھی ایسا رہا ہے ایس سی او کے بارے میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بھی کچھ اپنے اس قسم کے اپنی فارن پالیسی کے فریم ورک میں کچھ اس قسم کی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آئے. اوکے سمیرا، بالکل آخر میں کل کے دن میں اہم ترین کیا ہو رہا ہے؟ جی سمیرا. جی بالکل، کل کے دن میں تمام تر جتنے بھی باقی جو وزرائے اعظم ہیں اور ان کے وفود ہیں وہ پاکستان پہنچیں گے، جس میں روسی وزیر اعظم جو ہیں ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کل لیٹ نائٹ پہنچیں گے، مگر جو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر ہیں وہ ان دی آفٹرنون وہ پاکستان لینڈ کر جائیں گے. اور ان کی اہم ملاقاتیں تو یہاں سائیڈ لائنز میں نہیں ہیں، مگر ہاں یہ امکان ضرور ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی میڈیا سے اور بھارتی میڈیا جو
پہنچنا شروع ہو چکا ہے. ان کی ایک جو سینئر جرنلسٹ ہے برکھا دت وہ بھی آج لاہور پہنچی ہے اور انہوں نے کچھ ملاقاتیں بھی کی ہیں. تو وہ ایک مکسچر شاید پاکستانی اور بھارتی صحافیوں کا جن سے امید ظاہر کی جا رہی ہے, چانسز ہیں کہ بھارتی وزیر خارجہ میڈیا ایونٹ جو ہے برکھا نے تو آتے ساری برسنا شروع کر دیا. شی از آل اوور دی پلیس. آپ چاروں کا بہت شکریہ. پروگرام ہمارا جاری. ناظرین, سیاسی معاملات کے اوپر بھی ہم نظر رکھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس سینیٹر نوشیر رحمان صاحبہ موجود ہیں, مسلم لیگ نواز کی سینئر ریپرزینٹیو, اور ان سے ہم بات کریں گے. آئینی ترمیم کا معاملہ ایس سی او سمٹ کے فوراً بعد طے ہو جانا ہے. سینیٹر صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ فرمائیے گا کہ آپ کی حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کیوں یہ اصرار کر رہی ہے کہ کورٹ کے ساتھ آپ نے کوئی لڑائی لینی ہے؟ اب 25 کو طے ہو جانا ہے نیا چیف جسٹس, تو اس سے پہلے ایک برابر کورٹ بنانا, پھر پارلیمان کے اختیار کو کورٹ کے اختیار کے ساتھ ٹکراؤ میں لانا, اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال ہے طلعت آپ کا تو بنیادی سوال ہی جو ہے وہ لڑائی اور اس طرح کی گفتگو سے شروع ہو رہا ہے, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے, چارٹر آف ڈیموکریسی کو سائن ہوئے ہوئے تقریباً 2 دہائیاں گزری. اب یہ اس سارے پروسیس کے اندر جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت پیش آنا آج کی بات نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہمیں اس میں بہت دیر ہو گئی, یہ فیکٹ ہے. اور تیسری بات یہ کہ جو پاکستان کی ابھی جو ہماری 2018 کے بعد کی تاریخ ہے, میں اس کی بات نہیں کرتی. میں بات نہیں کرتی بھٹو صاحب کے فیصلے کی, میں بات نہیں کرتی یوسف رضا گیلانی صاحب کے فیصلے کی. میں ایک اوور آل بات کرنا چاہوں گی, اور وہ یہ کہ پاکستان کی ہماری سپریم کورٹ, اگر آپ ان کے مین آورز کو کاؤنٹ کریں تو وہ اپنا زیادہ تر وقت سیاسی کیسز اور آئینی کیسز کے اوپر گزارتی رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے عام شہری کے حقوق یا عام شہری کی سنائی ڈیلے ہوتی رہی ہے. اور یہ تمام جو تقریباً 63,000 کیسز کی پینڈنسی ہے, اس کو بھی دیکھنا سیاسی ہی لوگوں کا کام ہے. اگر میں انٹروین کر پاؤں, آپ یہ کہتے ہیں, تین چار باتیں تھیں کہ میں ان میں سے ایک کو پک کرنا چاہوں گا. جب میں نے جنگ کا لفظ استعمال کیا تو اختیارات کی جنگ ہے. پارلیمان کیوں اپنے اختیارات ایسے استعمال کرے کہ کورٹ کا موجودہ ڈھانچہ اس سے متاثر ہو؟ ذرا پارلیمان کے اختیارات کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پارلیمان اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے, سیاستدان اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تو کیا اس بات میں کوئی دوسری رائے ہو سکتی ہے؟ کیا آپ یہ مانیں گے اس بات کو کہ 1935 سے جب آپ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کو اٹھائیں اور اس وقت سے لے کے 1973 تک, کیا یہ اختیار کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی یا ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی کون کرے, اس میں کوئی دو رائے ہے؟ یا وزیر اعظم یا اس سے پہلے گورنر جنرل یہ کام کرتے رہے؟ کیا اس بات میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہے کہ کئی صدیوں میں جتنی بھی مختلف فارم آف گورننس رہی, اس میں قاضی کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ریاست کے سربراہ کی ذمہ داری رہی؟ آپ تاریخ اٹھا لیجئے, پاکستان کی تاریخ کیا دنیا کی تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی کہ ججز اپنی اپوائنٹمنٹ خود کریں. یہ بیسک پرنسپلز آف اکاؤنٹیبلٹی, بیسک جو آپ کا پیرامیٹر ہے کہ آپ کی تعیناتی کا عمل اگر ہونا ہے تو وہ اسی طریقہ کار سے ہونا ہے جیسا کہ آئین کے فریمرز نے پرووائڈ کیا تھا. آپ نے ایک الجہاد ٹرسٹ کی ججمنٹ کے ذریعے سے یہ عمل اپنے آپ کو خود کو دے دیا. یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا. تو یہ کہنا کہ پارلیمان اپنے تجاوز کر رہی ہے اختیارات سے, میں یہ کہوں گی کہ یہ لیکن سینیٹر صاحبہ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ اگر آپ ہی جج صاحبان کو اپوائنٹ کریں گے تو پھر آپ کا احتساب کون کرے گا؟ پولیٹیشین کا احتساب کون کرے گا؟ کیوں نہ ہو احتساب ایسے ججز؟ کون سا احتساب؟ آپ کا احتساب ہونا چاہیے. کون سا احتساب طلعت صاحب؟ کون سا احتساب؟ وہ احتساب جب آپ ایک وزیر اعظم کو, ایک اعظم کا جوڈیشل مرڈر کرتے ہیں, وہ احتساب جس وقت آپ ایک وزیر اعظم کو ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ سزا سنا کے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں, یا وہ احتساب جس کے اندر آپ ایک وزیر اعظم جس کا پیناما پیپرز میں نام ہی نہیں ہے
اس کو آپ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ہٹا دیتے ہیں. اس کو آپ احتساب کہتے ہیں؟ یہ احتساب نہیں ہے. احتساب ان کا ہونا ہے جنہوں نے اربوں روپے ڈیم فنڈ کے نام پہ کلیکٹ کیے. احتساب ان کا ہونا ہے جنہوں نے بحریہ کے اربوں روپے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالے اور اپنے ہی طور کے اوپر وہی پیسہ پینلٹی کے طور پہ ادا کرنے کا حکم دے دیا. احتساب ان کا ہونے والا ہے طلعت صاحب، احتساب سیاستدانوں کا نہیں ہونے والا. سیاستدان وہ ہیں جنہوں نے ایک ہنستے بستے ملک کو 2017 میں اپنی کوششوں سے آگے لے کے جانے کی کوشش کی. وقت کی کمی آڑے آتی ہے. میں آپ نے آئینی فریم ورک کی بات کی، آخر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ ظاہر ہے وہ ہے ایک ترمیم کے ذریعے. میں ذرا آپ کی انسائٹ لینا چاہ رہا ہوں کہ ترمیم کے لیے پہلے بھی کوشش کی گئی، وہ برابر ثابت نہیں ہوئی. اس مرتبہ جو کوشش ہے اس کے اوپر ان اے وے ایک کٹ آف پوائنٹ بھی ہے 24-25 کا. اس مرتبہ کتنی امید ہے کہ آپ یہ ترمیم کر پائیں گے؟ ڈو یو ہیو دا نمبرز؟ جی میں بہت پر امید ہوں. دیکھیے آپ نے مولانا فضل الرحمان کا بیان بھی سنا اور انہوں نے کہا کہ کافی حد تک ہمارے بیچ میں ہم آہنگی آ چکی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ میاں نواز شریف کو بھی ملیں گے ابھی ایک آدھ دن میں، اور وہ پیپلز پارٹی سے دوبارہ ملیں گے. ہمیں انہوں نے اپنا ڈرافٹ دے دیا ہے، ہمیں آج ایمن ولی خان صاحب نے اپنا ڈرافٹ دیا ہے، ہمیں MQM نے اپنی تجاویز پیش کی ہیں. اگر نہیں آیا تو PTI کی تجاویز نہیں آئی. لیکن بات یہ ہے کہ 25 سے 26 کی کٹ آف ڈیٹ کی بات تو میں تب کرتی رہا جب ہمارے ڈرافٹ کے اندر ایسی کوئی چیز موجود ہوتی جو پرسن اسپیسیفک ہوتی اور وہ 25-26 سے لنک ہو رہی ہوتی. جو جتنی باتیں ہم سارے کر رہے ہیں ان کو پولیٹیسائز کیا گیا، اور ان ساری باتوں کو پولیٹیسائز کر کے ایک اچھا قدم جو کہ پارلیمان کو بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا اس کو ریسٹرکٹیو کر دیا گیا. اور اس میں انفارچونیٹلی طلعت صاحب یہ کہنا چاہوں گی کہ میری تو گزارش رہی، آج میں نے کمیٹی کی میٹنگ میں بھی یہی گزارش کی ان وکلا حضرات سے جو سپریم کورٹ کے سینئر لائرز ہیں، کہ جب آپ اپنا اوپینین دے رہے ہیں اس آئینی ترامیم کے پیکج کے اوپر تو کائنڈلی آپ ایک وکیل بن کے سپریم کورٹ کی نمائندگی نہ کریں. آپ کا تعلق پارلیمان سے ہے، آپ الیکٹڈ ممبرز آف دا پارلیمنٹ ہیں، آپ کو عوام نے یا تو ووٹ دیا ہے، آپ MNA بنے یا آپ سینیٹر ہیں، اور آپ کو پارلیمان کا جو کانسٹیٹیوشن کے اندر رائٹ فل رول ہے آپ اس کی پیروی کریں، بجائے اس کے کہ ہمیں یہ مشروع ہو جائے. ابھی دیکھتے ہی ہیں کہ I'm sorry وقت ختم ہو گیا. دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو ایڈوائس ہے ٹو دیز لائرز جو ہیں تو پارلیمان کے اندر لیکن باہر آ کے سپریم کورٹ کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ ان تک پہنچتے نہیں. لیکن آپ نے جو بڑی بات کی وہ یہ کہ یہ اس مرتبہ آپ زیادہ پر امید ہیں اور آپ نے اس کا سیاق و سباق بھی بیان کیا. لیٹس سی ہاؤ اٹ پینز آؤٹ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.